السلام علیکم۔ لڑکے کی ذمہ داری۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے لڑکا پیدا ہو اس کے 3 فرض۔ اس لڑکے کا اچھا نام رکھے، تعلیم دے جو دین اور دنیا میں مفید ہو، جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرے، اگر لڑکا بالغ ہو گیا اس کا نکاح نہیں کیا اور اس لڑکے سے کسی قسم کی بدکاری ہو گئی تو اس لڑکے کی اس بدکاری کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ جوان لڑکی کی ذمہ داری۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت میں لکھا ہے کہ جس لڑکی کی عمر 12 سال کی ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس کی شادی نہ کریں تو اب اگر اس لڑکی سے کوئی گناہ ہوگا تو اس کی ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے۔ بخاری شریف میں آیا ہے۔ عورتوں کی اصلاح کا طریقہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے حقوق میں بھلائی کرنے کی بابت میری وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی اور وہ ٹیڑھی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ اگر تم پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ حضرت لقیط رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیوی کی شکایت کی کہ حضور وہ زبان دراز ہے۔ آپ نے فرمایا جب بنا نہیں ہو سکتا تو اس کو طلاق دے دے، کیونکہ تیری شکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کی اذیت پر صبر نہیں کر سکتا۔ ایسی شکل میں طلاق دینا ہی مناسب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اول تو بچے کا خیال ہے، دوسرا ایک مدت تک میرے پاس رہ چکی ہے، علیحدہ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر اس کی خبث اخلاقی کی نصیحت کرو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی تو وہ تمہارا کہنا مان لے گی اور نصیحت پر عمل کرے گی۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں کہ ہمارے اوپر ہماری بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھلائے تو اس کو بھی کھلائے اور جب تو کپڑا بنائے تو اس کو بھی بنا کر دے اور نہ مار اس کے چہرے پر، نہ گالی دے اس کو اور نہ، لیکن اگر اس میں مسلط ہو تو اس کا بستر علیحدہ کر دے، یہ نہیں کہ تم دوسری جگہ سو جاؤ یا ناراض ہو کر اس کو اس کے باپ کے یہاں پہنچا دو، بلکہ یاد رکھو اپنے مکان میں، لیکن اس کے پاس نہ سو، بلکہ وہ اگر آرام کرے اور تم علیحدہ۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھائے اس کو بھی کھلا، جب تو کپڑا پہنے اس کو بھی پہنا، اس کے منہ پر مت مار، اس کو گالیاں نہ دے اور نہ اس کو چھوڑ مگر گھر میں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سکھاؤ تم اپنی عورتوں کو سورۃ نور پارہ 18، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات اور عصمت و پاک دامنی کی باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منع کرو اپنی عورتوں کو زینت کا لباس پہن کر مسجد میں چلنے سے۔
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ کامل ایمان وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، جس کا برتاؤ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں وہ مرد بھی اچھا نہیں، اور جس مرد کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک اتنا ہی اچھا ہے۔ اس لیے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بااخلاق، نرم اور ہنس مکھ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ گھر میں آئیں اور منہ چڑھا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے محل سرا میں اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کا ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا، سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ کریم، زیادہ ہنسنے والے، زیادہ تبسم کرنے والے، حتیٰ کہ گھر کے بہت سے کام جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ خود اپنے دست مبارک سے انجام دیتے۔ مثلاً آٹا گوندتی ہوئی ہوتی تو آپ پانی لا کر دے دیتے، کبھی چولہے پر لکڑیاں پہنچا دیتے، کبھی چرپائی ڈھیلی دیکھی تو پہنٹی کسنے لگتے۔ غرض کہ اپنے گھر کے کام باوجود دونوں جہاں کے بادشاہ ہونے کے اپنی بیویوں کے ساتھ بلا تکلف خود کر لیا کرتے تھے۔ ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم کو ان کے مبارک سنتوں پر چلنا چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق المؤمن المؤمنات اکرہ من حلق رضی اللہ من آخر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ برا اثر قبول کرو تم اپنی بیویوں سے، اگر ایک بات اس کی بری ہوگی تو دوسری بات سے تم خوش بھی ہو جاؤ گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بوجھ اٹھاؤ عورتوں کا ان کی خواہشات پر، یعنی ان کی دل چاہتی چیزوں پر۔ یہ نہیں کہ نکاح تو شوق میں آ کر لیا، اب اس بیچاری کے نہ کھانے کی پرواہ نہ پہننے کا خیال، بلکہ عورت کی ہر قسم کی دلداری کرنی چاہیے۔ اب وہ بیچاری اگر کچھ نہیں کر سکتی تو آخرت میں حکم الحاکمین کی عدالت میں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اپنے ہاتھ سے لقمہ بھی یعنی نوالا بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں کھلاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا کیسا سابقہ ہے کہ ساری عمر اسی میں گزارنا ہے۔ اگر دونوں کا دل ملا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نخواستہ دونوں کے دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل ہاتھ میں لیے رہو اور اس کی آنکھ کے اشارہ پر چلا کرو۔ اگر وہ حکم دے کہ رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہا کرو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف گوارا کر کے آخرت کی بھلائی اور سرخروئی حاصل کرو۔ کسی وقت کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ اگر وہ دن کو رات بتائے تو تم بھی دن کو رات کہنے لگو۔ کم سمجھی اور انجام نہ سوچنے کی وجہ سے بعض بیویاں ایسی باتیں کر بیٹھتی ہیں جس سے مرد کے دل میں میل اور فرق آ جاتا ہے۔ کہیں بے موقع زبان چلا دی، کوئی بات تانا تشنیع کی کہہ ڈالی، غصے میں جل کٹی باتیں کہہ دی کہ مرد کو خواہ مخواہ سن کر برا لگے۔ پھر جب اس کا دل پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے
اور اس میں فرق پڑ جاتا ہے تو روتی پھرتی ہیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ خامد کے دل پر میل آ جانے کے بعد اگر 2-4 دن میں تم نے کہہ سن کر اس کو منا بھی لیا تب بھی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ پھر 1000 باتیں بناؤ، عذر و معذرت کرو، لیکن جیسا پہلے دل صاف تھا اب ویسی محبت نہیں رہے گی۔ جب کوئی بات ہوتی ہے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے فلانے دن ایسا کہا تھا۔ اس لیے اپنے خامد کے ساتھ خوب سوچ کر رہنا چاہیے، خدا اور رسول کی بھی خوشی ہو اور تمہاری دنیا آخرت دونوں درست ہو جائیں۔ سمجھدار عورتوں کو کچھ بتانے کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود ہی ہر بات کے اچھے اور برے کو دیکھ لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم چند ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب تم ان کو خوب سمجھ لو گی اور باتیں بھی اسی سے معلوم ہو جایا کریں گی۔ خامد کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگو، جو کچھ تم کو میسر آ جائے تو اپنا گھر سمجھ کر چٹنی روٹی کھا کر گزارا کر لو۔ اگر کبھی کوئی زیور یا کپڑا پسند آیا، اگر خامد کے پاس خرچ نہ ہو تو اس کی فرمائش نہ کرو، اس کے نہ ملنے پر حسرت اور افسوس نہ کرو، بالکل اس کو اپنے منہ پر سے نہ نکالو۔ خود سوچو کہ اگر تم نے کہا کہ تمہارا غریب شوہر اپنے دل میں کہے گا کہ اس کو ہماری پریشانی کا کچھ بھی خیال نہیں، بے موقع فرمائش کرتی ہے۔ اگر میاں امیر ہو تب بھی جہاں تک ہو سکے خود بھی کسی بات کی فرمائش نہ کرو، البتہ اگر وہ خود تم سے پوچھے کہ تمہارے واسطے کیا لاؤں تو خیر بتا دو، کیونکہ فرمائش کرنے سے بیوی اپنے خامد کی نظروں سے گر جاتی ہے اور اس کی بات ایسی پہلے جیسی نہیں رہتی ہے۔ کسی بات پر ضد مت کرو، اگر کوئی بات تمہارے خلاف بھی ہو تو اس وقت جانے دو، پھر کسی وقت مناسب طریقہ سے طے کر لینا۔ اگر میاں کے یہاں تکلیف سے گزرے تو کسی کے سامنے اس کو کبھی زبان پر نہ لاؤ اور ہمیشہ خوشی ظاہر کرتی رہو کہ مرد کو رنج نہ پہنچے، اور تمہارے اس قسم کے طریقے سے اس کا دل بس تمہاری مٹھی میں ہو جائے گا۔ اگر تمہارے لیے کوئی چیز لائے تم کو پسند نہ آئے یا آئے، ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو، یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے، ہمارے پسند نہیں ہے، اس سے اس کا دل تھوڑا ہو جائے گا اور پھر تمہارے واسطے کبھی بھی کوئی چیز لانے کو اس کا دل نہ چاہے گا۔ اور اگر اس کی تعریف کر کے خوشی سے لے لو گی تو اس کا دل اور بڑھے گا اور پھر اس سے زیادہ بھی تلائے گا۔ کبھی بھی غصے میں آ کر خامد کی ناشکری نہ کرو اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کم بخت اجڑے کہ یہاں آ کر میں نے کیا دیکھا، بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف ہی سے کٹی، ماں باپ نے میری قسمت پھوڑ دی کہ مجھے ایسی بلا میں پھنسا دیا، ایسی آگ میں جھونک دیا، کیونکہ ایسی باتوں سے مرد کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتیں بہت دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حوروں پر لعنت بہت کرتی ہیں اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ تم خیال کرو کہ خامد کی ناشکری کتنی بری چیز ہے۔ کسی پر لعنت کرنا یہ ہے تم یہ کہو کہ فلانی پر خدا کی مار ہو، اس پر خدا کی پٹکا، فلانی کا لعنتی چہرہ، منہ پر تیرے لعنت برس رہی ہے، سب باتیں بری ہیں، اس سے بچو۔
خامد کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو ایسی بات مت کہو جس سے اس کا غصہ اور زیادہ ہو جائے۔ ہر وقت مزاج دیکھ کر بات کرو۔ اگر دیکھو کہ اس وقت ہنسی دل لگی میں خوش ہے تو ہنسی دل لگی کرو، اور نہیں تو ہنسی دل لگی نہ کرو۔ جیسا مزاج دیکھو ویسی باتیں کرو۔ کسی بات پر تم پر ناراض ہو کر روٹھ گیا تو تم بھی منہ پھیلا کر نہ بیٹھ ہی جاؤ، بلکہ خوشامد کر کے عذر معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے جس طرح بنے اس کو منا لو، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو، اور خامد ہی کا قصور ہو تب بھی تم ہرگز نہ روٹھو، اور ہاتھ جوڑ کر اپنا قصور معاف کرانے کو اپنا فخر عزت سمجھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے تقوی خداوندی کے بعد نیک بخت عورت سے زیادہ کوئی چیز بہتر نہیں۔ اگر یہ مومن اس کو کوئی حکم کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اگر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش کرتی ہے، اگر اس کو کسی بات پر قسم دیتا ہے تو پوری کرتا ہے، چاہے وہ عورت کے نزدیک اچھی ہو یا بری، برصورت اپنے خامد کی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور خامد کی غیر حاضری میں اپنی حفاظت کرتی ہے، اور خامد کے مال کو دیکھ کر بہل کر خرچ کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی۔ عورت کی یہ صفات ایسی ہیں کہ مرد کے لیے ایسی بیوی کا ہونا دنیا میں جنت کے معنی میں دیکھا گیا۔ عورت کی یہ خوبیاں جن پر جتنا ہی قربان ہو تھوڑا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لازم ہے اللہ پر 3 آدمیوں کی مدد کرنا، وہ مکاتب جو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، وہ نکاح کرنے والا مرد جو اس نکاح کے ذریعے حرامکاری سے بچنا چاہتا ہو، اور تیسرا مجاہد جہاد کرنے والا۔ ترمذی شریف کے